بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لوليك الحجة بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام. صلواتك عليه وعلى آباء الطاهرين وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طولا وتمتعه فيها طويلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجۃ القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف. اور علی مدد اللہ تجد مولا لك في النوائب كل هم وهم شيء جديد بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، تیرا بے انتہا احسان تو نے ہم سب کو مل بیٹھ کے آل محمد کے ذکر سننے اور کرنے کا موقع عطا فرمایا. جس مقصد کے لیے تو نے ہم سب کو اکٹھا کیا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین العالمین جذبہ حسینیت اتنا مضبوط فرما، دنیا ہمیں دیکھ کے کہیں اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. خالق کونین تیری حجت کا صدقہ ہر دور میں ہر ذی روح لنگر کرتا ہے. ہم سب کو اس حجت کا صدقہ لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ کلادہ جو رسول نے امت کے گلے میں ڈالا تھا، وہ یا علی کا وہ حاکم بننا ہمارے جسموں پہ علی کی حاکمیت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند عالم جتنے موالیاں نے حیدر کرا رہے بیٹھے ہیں ان کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو ان کے حر بننے میں رکاوٹ ہے. خالق کونین ذکر کا صدقہ ہمارے ورثاء سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو. اس انجمن نے جو اہتمام کیا ذکر ادا کا، بچہ بار بار کہہ رہا تھا، میرے لیے بھی دعا کر رہا تھا کہ مولا ان کا ذکر قبول کرے، مگر میں یہ نہیں کہوں گا. بچہ ہے نا، آہستہ آہستہ جب معرفت ہوگی پھر یہ نہیں کہے گا، کیونکہ عقیدہ ہے ہم سب کا اگر امام قبول نہ کرے تو مجلس نہیں ہوتی. امام زمانہ علیہ السلام خالق کونین یہ اپنی نصرت میں شمار فرمائے. خالق کونین موالیاں نے حیدر کرار کو سوائے اپنی حجت کے کسی کا محتاج نہ کر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، وارث خون امیر قاسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم والثقلین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع ظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور.
अर्ज कर रहा हूँ, हर बाज़मीर शख्स का दिल घर हुसैन का। माशाअल्लाह मवालिया ने हैदर करार गली गली कायनात के कूचे कूचे शहर शहर मुल्क मुल्क अपने अपने अंदाज में सिलसिला आज़ादारी को जारी रखे हुए हैं। ये बंदे का कमाल नहीं, यानी हम सब का कमाल नहीं, ये ज़माने के इमाम का एहसान है। मैं कल ही जुमला अर्ज कर रहा था कि भैंस कॉलोनी में, मैंने वहाँ पढ़ा, हम कभी कभी कह जाते हैं मैंने आज़ादारी की, मैंने मातमदारी की, मैंने मजलिस सुनी, मैंने लंगर पकाया, मैंने लंगर खिलाया। मैंने अर्ज किया था ये मैं ठीक नहीं होते। मेरी औकात ही क्या है, मैं कर ही क्या सकता हूँ, इंसान की क्या औकात है। और देखो अय्याम अज़ा चल रहे हैं, आज भी करबला तरोताज़ा है या नहीं? अभी बस नहीं पढ़ रहा, सिर्फ दो चार फज़ाइल के जुमले अर्ज कर रहा हूँ। वक्त काफ़ी लेट हो गया चल, लेकिन चलो आपको जो खैरात सरदार ज़माना का सदका, नालैन का सदका पहुँचनी है वो वसूल करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, हुसैन के मामले में मैं नहीं जैसती। इसमें भी अर्ज करता हूँ भाई आफ्ताब, बड़े बड़े आप जो कि एक खास शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इस बात की गवाही देंगे अरसे दराज से जब से इंसानियत मारिज़ वजूद में आई, बड़े बड़े कत्ल हुए, बड़े बड़े लोग मारे गए। कुछ अरसा याद रहता था फिर भूल गया, कुछ अरसा याद रहा फिर भूल गया, फिर कोई कत्ल हुआ, कुछ अरसा याद रहा भूल गया। हुसैन का कत्ल नहीं भूला, कोई कायनात भुला ही नहीं सकी। उनके कत्ल को भूल जाना एक राज था, राज ये था उन मकतूलों का वारिस कोई नहीं था, हुसैन का वारिस बैठा। जब वारिस मौजूद हो तो वो फिर भूलने नहीं देता। हमारा कमाल नहीं, आज़ादारा ने इमाम मज़लूम, ये वारिस ज़माना का इंसान है, वो मौजूद हैं तो आज़ादारी है। पूरी ज़मीन पर उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बरकत से, उन्हीं के वजूद अक़दस के कर्म से सिलसिला आज़ादारी जारी है। मैं कह रहा था पूरी रूह ज़मीन पर माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में जगह जगह मैं देख रहा हूँ, कराची में सबीलें लगी हैं, सबीलों पे लोहे लगे हैं, माशाअल्लाह पानी पिलाया जा रहा है। और क्या बात है, कई पानी से शिफा ले रहे हैं, कई पानी को देख के दौड़ रहे हैं। हर एक का अपना अपना मुकद्दर, अपना अपना ज़र्फ़, अपना अपना नसीब, जिसको जो पानी अच्छा लगे अल्लाह वही पानी पिलाता है। ये सिलसिला आज़ादारी आज से नहीं, 1400 साल का मुबेश वाक़या करबला के बाद आगाज किया था सैयद साजिदीन ने और शाम वाली शहज़ादी। सिलसिला आज़ाद का आगाज उन्होंने फिर क्यों फरमाया था? कोई मकसद होगा ना। हमेशा वारिस पे लाजिम है अपने जाने वाले शुहदा की सिलसिला को जारी रखें। पहला भाई आफ्ताब मकसद यही, सैयद सज्जाद ने सिलसिला आज़ादारी को जारी रख के साबित किया वारिस ही सिलसिले को जारी रखता है। मेहरबानी थोड़ा थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा, थोड़ी सी गुफ्तगू है। मैं वो रूटीन में बातें करने वाला बंदा नहीं, इधर की बात उधर की बात, नारे मरवा के चार बातें सुना के मैं चलता पड़ूं ना। मेरे ऊपर लाजिम है, मैं मिंबर पे लाया गया हूँ, बंदों ने नहीं, मेरे इमाम ने मुझ पे करम किया। बंदों की कोई औकात नहीं, बंदा किसी को नहीं ला सकता। मैं बारे पढ़ने वाला बंदा नहीं, टाइम पास करने वाला बंदा नहीं। इतना सफ़र करके सरकार ज़माना की नालैन का सदका आया हूँ। मेरी ख्वाहिश है मोमिन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हो जाए। मोमिनों में एक हुर है जो सो रहा है, अल्लाह करे वो जाग जाए। यही ख्वाहिश है, यही गुजारिश है कि नौजवान बेटा तवज्जो में तो रखनी है। बड़े अच्छे शेर आप भी पढ़ रहे थे, लेकिन तवज्जो मैं भी कोशिश करूँगा। तुम इसलिए कहना भाई अर्ज करो, मुहर्रम की मजालिस हो या अज़ादारी का हो मौसम, मुहर्रम की मजालिस हो या अज़ादारी का हो मौसम, हर मौसम सिद्ध पैगंबर से वफादारी का है मौसम। कोई भी मौसम हो, करबला के हवाले से सिद्ध पैगंबर से वफादारी का मौसम है। अच्छा वफादारी क्या है? हर बंदा कहते हैं मैं वफादार, मैं वफादार, मैं वफादारी है क्या? है तो छोटी गंदी मिसाल, पस्त मिसाल
لیکن اس لیے میں جگنیرا مثال دینے سے کوئی قرآن بھی یہ مثال دیتا ہے، مجبوری ہے، جب قرآن مثال دیتا ہے تو مجھے بھی دینی پڑ گئی۔ کیا بھائی آفتاب ایک اللہ کی مخلوق ہے جسے دنیا کتا کہتی ہے، کتا، وفاداری سیکھنی ہے کتے سے سیکھ۔ قرآن بھی کتے کا تذکرہ، مہربانی قرآن بھی کتے کا تذکرہ کرتا ہے، کتے سے سیکھ۔ ہم سے تو گالی بنا دیا، ہم نے کتے کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا، پر کتے بھی کئی قسموں کے ہوتے ہیں، کئی در در کا کھاتے ہیں، پٹے کھاتے ہیں، کئی در در کا، مہربانی بھائی افتاب، کئی در در کا کھاتے، بات چلتے چلتے آگی تو بسم اللہ اللہ کرے وفاداری تک پہنچ جائے۔ کئی کتے ایسے ہوتے ہیں ہر در سے ہڈی مانگتے ہیں، ہر در سے روٹی مانگتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے بٹے مار کے بھگا دیتے ہیں۔ کئی کتے ایسے ہوتے ہیں جو ایک در کے ہوتے ہیں، دیکھیں نا آپ، اچھا جو ایک در کے ہوتے ہیں وہ پٹے والے ہوتے ہیں۔ بڑے آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نوجوان بھائی، ایک پٹے والے ہوتے ہیں، پٹے جو بغیر پٹے والے وہ بٹے بھی کھاتے ہیں، در در کا کھاتے ہیں، جو پٹے والے ہو سوائے مالک کے کسی کا نہیں کھاتے۔ وفاداری جو ہے، ایک اور وفاداری بتاؤں، اس سے بھی بڑی وفاداری کتے کی۔ یہ کتا جو ہو پٹے والا، جب اس کا مالک اس کو کھانے کو دے تب کھاتا ہے، ورنہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، 2 دن گزر جائیں بیٹھا رہے گا۔ یہ وفاداری ہے، کسی کا نہیں کھاتا جب تک مالک خود نہ کھلائے۔ دوسری بات، تیسری بات اس سے بھی اہم، بازار کے کتے کو ہر کوئی بٹے مارتا ہے، پٹے والے کو مار کے تو دکھاؤ۔ کیا بات ہے بھائی، بڑے اعلیٰ لوگ بیٹھے ہو، میں آپ مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ تو پہلے ہی پہنچ جا رہے ہو۔ بھائی پٹے والے کتے کو بٹا مار کے تو دکھائے، بچ کے نہیں جا سکتا، پٹے والا ہے نا، کتا وہ بھی ہے، کتا وہ بھی ہے، اس کی بھی 4 ٹانگیں، اس کی بھی 4 ٹانگیں، اس کا بھی سر ہے، اس کا بھی سر ہے، اس کی بھی دم ہے، اس کی بھی دم ہے، جسامت میں فرق نہیں، نسل میں فرق ہے۔ بھائی کیا بات ہے، اعلیٰ لوگ، کمان معیار سماعت ہے، جسامت میں کوئی فرق نہیں، نسل میں فرق ہے۔ بندے لاکھوں روپیہ بھرتے ہیں نسلی کتا لینے کے لیے، ایسے ہیں لاکھ روپے بھرتے ہیں۔ عام کتا تو بازار میں بہت ملتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، ادھر سے مارتا ہے، ادھر سے مارتا ہے، وہ بھی کوں کوں کر کے نکل جاتے ہیں۔ نسلی کتے کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ مالک کا جو ہوتا ہے۔ لو جی چوتھی صفت سن کتے کی، بڑی کمال، یہ وفاداری پہ میں گفتگو اللہ کرے میں اس کتے کی مثال کے ذریعے آپ تک پہنچا سکوں۔ میں نے کہا قرآن اگر مثال نہ دیتا، میں ممبر پہ مثال نہ دیتا، اصحاب کہف کا کتا نہ ہوتا۔ خداوند عالم بھائی افتاب میں بسم اللہ کروں، بہت شکریہ، میں بسم اللہ کروں۔ خداوند عالم یہ نہیں کہتا اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، کہتا ہے نا قرآن میں، بھئی کتے کو جنت میں کیا جا کے کرنا ہے؟ کتا تو شریعت کے مطابق نجس العین ہے، کتے کی کیا ضرورت ہے جنت میں جائے گا؟ نہیں جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب نجاست ظاہری نجاست نہیں ہوتی، نجس وہ ہوتا ہے جو بے وفا ہو۔ میں تو پنجاب میں کھڑا پڑھ رہا ہوں، یہ سوچ کے پڑھ رہا ہوں شاید میری معرفت کے جو سوال لوگے کراچی، کیا بات ہے۔ آسان انداز ہے، بچے تک پیغام پہنچ جائے۔ یہ کتے کی صفت، خوبصورت صفت، اس کے بعد اور صفت اس سے اعلیٰ، بس یہ صفت بتا کے میں رخ موڑتا ہوں تقریر کا۔ اور اعلیٰ صفت، جب بھی واش روم کی حاجت آئے کتا مالک کے گھر نہیں کرتا، پٹے والا، باقی جہاں بھی وہ کرتا رہتا ہے، پٹے والا نہیں کرتا۔ پٹے والا بولتا ہے مجھے کھول، میں واش روم کر کے آؤں پھر تیرے گھر آؤں۔ وہ مالک کو اس مقام پہ سمجھتا ہے میرے مالک کا گھر اس قابل نہیں جہاں میری نجاست جائے۔ وفاداری ہے نا یار، یہ کتے کی صفت ہے۔ جن کے پاس کتے ہیں وہ اس چیز پہ بہتر اس حوالے سے آرگیو کر سکتے ہیں کہ واقعتاً کتے بھی یہی صفتیں ہیں۔ وفاداری میں مثال کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ پہلی مثال جو میں نے آپ کی خدمت کی، وفادار کس قسم کا وفادار؟ مالک ٹھنڈے مالک، مالک دھکے دے آفتاب رہی،
مالک بار بار مار کے نکالے پھر بھی مالک کے پاؤں چڑھتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں میں بازاری کتے کی بات نہیں کر رہا, میں پٹے والے کی بات کر رہا ہوں, میں پٹے والے کی. مالک دھکے دے کے باہر نکالے پھر بھی مالک کے پاؤں چڑھتا ہے, بار بار چڑھتا ہے, مہربانی بار بار چڑھتا ہے, بار بار چڑھتا ہے. کتے کو کہو نا مالک تجھے دھکا دے رہا ہے تو جانا, وہ کہتا ہے مالک کی مرضی, دھکا دے, پیار کرے, رکھے نہیں. ایک چھوٹی سی مثال سے اب آ گیا میں کربلا کے عاشقین کے مزاج پر. تیرے امام نے فرمایا صبح ہے شہادت, صبح چلے جانا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہے. ہم جیسا تو بندہ ہوتا نا وہاں کہتا مولا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بہتر نہیں منت مان لیتے ہیں. آفتاب بھائی باتیں کرنا آسان ہے, خدا کی قسم اس معیار پہ آنا بہت مشکل ہے. اگر قوم شیعہ میں یہاں اعلان کراچی میں پہلی دفعہ کرنے جا رہا ہوں, تیسرا دن ہے, 10ویں 11ویں مجلس ہے. اگر شیعہ مقام وفاداری پہ آ جائے مہدی آ جائے گا. ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں مقام وفاداری پہ آ جائے, سردار آ جائے گا. فرمایا صبح شہادت, وفادار تھے, صبح شہادت الحمد پڑھی. یہ نہیں کہا سرکار وہ ابھی بچے پیچھے اکیلے ہیں, پیچھے گھر کے مسئلے, گھبرا تو نہیں گئے, قدم قدم درود پڑھتے پڑھتے آگے تو آ جاؤ, ذرا ماحول ہے. آفتاب صاحب کو دعا کرو ان کی وجہ سے, ویسے تو امام کا عمل ہے مگر ظاہر الوسیلہ یہ بنے جن کی وجہ سے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں. بیٹا میں وہ خطیب ایسا نہیں ہوں, پانی اٹھا لو میں ان کو پلایا کرو جو بیچارے توجہ میں تو رکھنا بھائی. بندہ عشق میں کھڑا ہو, پانی کہاں یاد رہتا ہے. یہ ٹائم پورا کرنا ہے تو پھر ہوتا ہے اتنا ٹائم ہو گیا چلو 2 منٹ پانی پی لو. بندہ عشق میں کھڑا ہو, 3 دن کربلا والے عشق میں کھڑے تھے, پانی کی پرواہ ہی نہیں تھی. یہ ہے عشق کا کمال, یہ ہے وفا کی کمال. کسی کو پرواہ, کسی نے حسین کو کہا میں پیاسا ہوں, نہیں کسی نے بھی نہیں کہا. کسی نے کہا سرکار تیسرا دن ہے ہم آپ کے اچھے پیچھے لگے ہیں, ایک گھونٹ پانی جنت سے منگوا دیتے. سرکار آپ کی کنیز فضا جنت سے لنگر منگوا سکتے, آپ بھی پانی منگوا دیتے. اگر یہ جزیدی نہیں پینے دیتے آپ منگوا دیتے. کسی نے سوال نہیں کیا. یہ ہے وفاداری, مالک سے سوال نہ کرو, سوال پہ جواب. مالک سے سوال نہ کرو, سوال پہ جواب دو. غلام سوال پہ جواب دیتا ہے, غلام سوال پہ سوال نہیں کرتا. نہیں میں کوئی مشکل بات کر گیا, اسپیکر کی پرواہ نہ کرے, آپ تک بات پہنچے گی. توجہ میں ضرور رکھنا, غلام کا کام ہوتا ہے سوال پہ جواب دینا, سوال پہ سوال کرنا نہیں. یہی معیار ہے کربلا. دیکھو ادھر ادھر دیکھو گے بات معلوم کی ہے. اچھا ضرور پڑھو سرکار کی بات. آپ تک بات پہنچے گی. آپ دائیں میں دیکھتے ہو, آپ نہ دیکھو مجھے. توجہ میں طرف کرنا. سرکار نے فرمایا صبح ہے شہادت, صبح ہونا ہے ٹکڑے ٹکڑے, صبح ہونا ہے ٹکڑے ٹکڑے. مصائب نے بیان کر رہا, پیغام دینے لگا ہوں, سنبھالنے کی کوشش کرنا. صبح ہونا ہے تم سب نے ٹکڑے ٹکڑے. کوئی ایسا وفادار مجھے بھائی آفتاب اب تک کی تحقیق میں نظر نہیں آیا. میں اپنی پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جتنے میں علماء کی محفلوں میں پڑھ بیٹھا ہوں, کتابیں پڑھ بیٹھا ہوں, مجھے کوئی بھی ایسا وفادار نظر نہیں آیا. کسی بھی عالم دین, چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے تک, کسی عالم نے یہ نہیں لکھا کہ کسی عاشق نے وفادار نے کہا آقا اگر صبح ہماری ہونی ہے شہادت, ہم نے ہو جانا ہے ٹکڑے ٹکڑے, کوئی ہمیں کفن بھی دے گا. یہ ہے وفاداری, یہ ہے وفاداری. جو مولا آپ کی مرضی, ہم کون ہیں اپنی مرضیاں مسلط کریں. مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ
درس کربلا. یہی ہمارا نام ہے پوری دنیا میں ہے ہماری درسگاہ. کیا شاباش, یہی ہے درس کربلا. کوشش کر, لالچی نہ بن, نوکری کر, تنخواہ لے, کاروبار کر, منافع لے, حسین سے لالچ نہ کر. بھئی ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے, دنیا کے سارے کام ہیں ان میں ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے, مگر حسین کے معاملے میں لالچ نہ کر. آفتاب بھائی, میں پوری کربلا کا ایک نچوڑ پہلا ان کو بتانے لگا ہوں, بس دوسرے نچوڑ تک میں شاید ممبر ہی چھوڑ دوں, آگے مجھے پہنچنا ہے, لیٹ ہو گیا, کافی بڑا کمال نچوڑ ہے. آفتاب بھائی یہی سمجھ آ گیا, اسی پہ گفتگو انہوں نے آپس میں کی تو کمال نتیجہ ان کے سامنے آئے گا. کربلا, اچھا پہلے آپ کو پتہ ہے لالچ بری بلا ہے نا, گریڈ از کرس. پڑھتے ہو نا انگلش کی سٹوری, لالچ بری بلا ہے. میں کوئی نئی بات کھڑا کروں, لالچ بری بلا ہے. ممبر کی عظمت کی قسم, میں پوری علم ذمہ داری سے کربلا کا نچوڑ بتانے لگا ہوں. کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتے. کسی دور میں بھی کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی. جو یہ کہ میں نے یہ کیا مجھے کیا دے گا, میں نے یہ کیا, میں نے لنگر پکایا مجھے حسین اس کا صلہ دے, میں نے ماتم کیا مجھے صلہ دے, میں مجلس میں بیٹھا مجھے صلہ دے, میں نے یہ لنگر کھلایا مجھے صلہ دے, میں نے لنگر کھایا مجھے صلہ دے, میں نے مجلس کروائی مجھے صلہ دے. نہیں, کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی. یہی پیغام دینے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج کے بعد کوئی بھی حسین سے منسلک کام کرنا, یہ نہ کہنا مجھے کیا دے گا, مجھے کیا دے گا, مجھے کیا دے گا. جب بھی مجلس میں آنا, حسین کو لسٹ نہ دینا, میرا یہ مسئلہ حل کر, شکریہ ادا کرنا. حسین تو نے مجھے وہاں بٹھایا جہاں 14 بھی بیٹھے تھے. یہی لالچ امام کے سپاہیوں میں شامل ہی نہیں ہونے دیتے. ہر چیز میں لالچ. میں نے کہا ہر چیز میں جستی ہے, حسین کے ساتھ نہیں. ہم سب روئے زمین کے کمزور چھوٹے چھوٹے مولا کے موالی مل کر حسین کے لیے بہت کچھ کریں. کونیوں کے بل چل کے بھی مجلس میں جائیں, سنیں عمران یا پڑھیں یا لنگر کھائیں یا کچھ بھی کریں حسین کے لیے, پھر بھی ہم حسین کے مقروض ہیں. اور جب تک لالچ نہیں نکالو گے کربلا سمجھ نہیں آنی. روٹین کا حصہ بنایا رکھو گے, یہاں پہ مجلس ہے, کل وہ بھی سنو گے, پرسوں وہاں سنو گے, پرسوں اس کے بعد وہاں جلوس ہوگا, ماتم کر 10 دن بعد فارغ ہو کے بیٹھ جاؤ گے. نہیں, کربلا تمہارے دروازوں کو دستک دیتی ہے. اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ. کربلا دستک کیوں دیتی ہے؟ کربلا کہتی ہے ایک تھا 61 ہجری کا حر, میں چاہتی ہوں 1350 پونے 1400 سال بعد آج بھی مہدی کے حر تیار ہو جائے. نہیں, میں بھائی چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں, اس سے بات آسان ہو جائے. 3 زمانے ہمیں پڑھائے سمجھائے سکھلائے جاتے ہیں. ایک ماضی جو گزر چکا ہے, ایک حال جس میں ہم ہیں, پاسٹ پریزنٹ, ایک ہے آنے والا جسے کہتے ہیں مستقبل, یہ ہوتا ہے فیوچر. پتہ ہے نا, اس کو اور آسان کرتا ہوں. تو جی آپ صبح نیند سے اٹھے تھے, آپ نے ناشتہ کیا تھا, یہ آپ کا ماضی ہے, کر چکے ہو. اس وقت آپ مجلس میں بیٹھے ہو, یہ آپ کا حال ہے, موجود ہو. رات کو بستر پہ جا کے سو گے, یہ آپ کا مستقبل ہے. یہ حال جو بیٹھے ہو, رات کو بستر پہ سو گے, یہ مستقبل. بس اسی کی سمجھ آ گئی تو کمال ہو جا رہا ہے. ہمیں سنایا جا رہا ہے صفین میں کیا ہوا تھا, خیبر میں کیا ہوا تھا, کربلا میں کیا ہوا تھا. ایسے جوان یہی سنایا جا رہا ہے نا, ماضی میں کیا ہوا تھا. عقل والے لوگ ہمیشہ اپنے ذہن کے دریچے کھول کر ماضی سن کے مستقبل بہتر بناتے ہیں. ہمیں بتایا جا رہا ہے حسین کا حر تھا, ہمیں بتایا جا رہا ہے حسین کا حبیب ابن مظاہر تھا, کوئی شک نہیں تھے, علیہ السلام تھے, کمال معیار پہ تھے. لیکن سارے حسین کے عاشق کہتے ہیں ہم تو علیہ السلام بن گئے, تم کب بنو گے. یہی تو بابا نعرہ ہے ہماری درسگاہ سے. کیا لیا جاتا ہے؟ سبق, درس. آؤ نا لے کربلا سے درس. کربلا ہمیں درس دے رہی ہے. کربلا کہتی ہے اپنا مزاج بدل, کربلا کہتی ہے آؤ.
ایک منٹ آپ کے مولانا آ جائیں آپ آوازیں بلند کر کوئی بات میں نے مشکل تو نہیں کی؟ اچھا ذرا درود پڑھنا مل گئی؟ اچھا آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کسی نے نہ بتایا ہو، اس وقت کی ضرورت ہے۔ کتاب کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ، مشہور کتاب ہے، فرمان ہے غیبت میں جو اس طرح درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد، فرمایا خدا اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے۔ گواہی دے رہے ہیں، میں شکر گزار بھی ہوں، مل کے پڑھو سارے درود۔ عجل فرج آل محمد، شکر گزار، مہربانی بھائی، بہت شکریہ، مہربانی۔ میں نے گزارش کی، آپ نے مان لیا، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ خداوند عالم آپ کا شمار امام کے سپاہیوں میں کرے، میری یہی دعا ہے۔ میں فنا کی دعا نہیں دیتا، سید ہے بابا، فنا کی دعا نہیں دیتے، اللہ کوٹھی دے دے، کہا ایک کوٹھی ہوگی کہو گے دوسری ہوگی، دو ہوگی اگلے محرم پہ کہو گے تیسری ہوگی، چار ہوگی اگلے محرم پہ کہو گے منت ماننی ہے علی اصغر کے جھولے پہ سرکار کی تو جناب پہ 6 کوٹھیاں ہوں، حسرتیں تو اتنی ختم ہی نہیں ہوتی۔ سید فنا کی دعا نہیں دیتا، دعا کے دے کے جا رہا ہوں، خداوند عالم تم سب کا شمار مہدی کے لشکر میں کرے۔ ہائے 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 ہوئے ہوئے ہوئے، باقی محنت کرو، لنگر مل جائے گا، مسئلہ نہیں، ملتا ہے، ملتا نہیں، کبھی بھوکے سوتے ہو، ملتا ہے لنگر۔ جو چیز مل رہی ہے، حسین کے عاشق کہتے ہیں وہ مانگ جو مقدر میں نہ ہو۔ یقین جانے میرے وقت نہیں بننا، اسی پہ گفتگو کرتا، جو مقدر میں نہ وہ مانگ، جو مقدر میں نہ وہ مانگ۔ ہمارے مقدر میں واقعتاً حقیقتاً ابھی نہیں کہ ہم امام کے قابل ہیں، مگر ہم نے یہی مانگ رہے ہیں، اللہ کرے ہم امام کے قابل بن جائیں۔ اکی خدا کی قسم، میں مولانا گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ہمارے مہربان، ہمارے دین کے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت مخلوق کو لے کے چلنے والے اعلیٰ لوگ ہیں۔ میں یقین کرو یار، میں بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں، ابھی ہم کمزور ہیں، ہم کہتے ہیں میں علی والا، میں علی والا، میں علی والا، میں حسینی، ہم کمزور ہیں، کردار بلند ہو جاتے، ہم نہ کہتے علی والے، دشمن دیکھ کے کہتا یہ علی والا ہے تو علی کیسا ہو؟ تین زمانے پڑھائے سمجھائے سکھلائے جاتے، ایک گزر گیا، ایک جس میں موجود ہے، ایک آئے گا۔ میں نے آپ کے خدمت میں عرض کی، صفین ہو چکی یعنی ماضی، کربلا ہو چکی، قربانیاں ہو چکی نا، حسین آ چکے نا، یہ ہو چکا، یہ ماضی۔ اب ہمیں عقل کا استعمال کرنا ہے، مستقبل بنانا ہے، مستقبل پہ نگاہ رکھنی ہے۔ میں اپنے برادر محترم سے کہنے لگا، آفتاب صاحب آپ اپنا بچہ اسکول کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہنے لگے میرا بچہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا۔ میں نے کہا آفتاب صاحب آپ کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی میں کاروبار کروں گا تو منافع کماؤں گا۔ میں نے کہا آفتاب صاحب آپ نوکری کیوں کرتے ہیں؟ ساری مثالیں انہیں پر رکھ کے کرتا ہوں، آپ نوکری کو کرتے ہیں؟ کہنے لگے تنخواہ لوں گا، ہر چیز میں مستقبل، منافع کماؤں گا، تنخواہ لوں گا، بچے کو پڑھاؤں گا، بڑا آدمی بناؤں گا۔ پھر کوشش کرو حسین کی مجلس میں آؤ نا، کوئی پوچھے کیوں گئے تھے، کہنا میں بھی حر بنوں گا۔ کراچی کیا بات ہے، میں بھی حر بنوں گا انشاءاللہ۔ خدا بند عالم سارے مومنین کا شمار شیعوں میں فرمائے، محبوں میں نہیں، ابھی محب ہیں ہم۔ مولانا کی موجودگی میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، ہمارے مزاج 10 دن کی مجالس کے بعد بدلنے چاہیے۔
یہ نہیں صرف کھانا پوری کر کے اور بعد ہم بھی ادھر پڑھنے والے بھی ہم ایسے بھی چلے جائیں پڑھ کے اور آپ بھی سن کے چلے جائیں. نہیں, مزاج بدلنے چاہیے ورنہ پھر آنے والا ہے. ڈرنا نہیں, اس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے اور ذوالفقار سے بھی نہیں ڈرنا, ڈرے دشمن. ذوالفقار کا کام ہی یہی ہے, جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے. میں بسم اللہ, جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے. تو جی بات کرنے نہیں تھی, جب کیا بیٹھے دیکھ رہے بار بار بھائی افتاب میں جملہ کہنے لگا ہوں. ایک جنگ کے موقع پر مالک ایسٹر نے اپنے مولا سے عرض کیا, محبت کا انداز, یا علی جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے. امام فرماتے تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹتی گئی, میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹتی گئی. امام جنگ میں تھے تو سارے دشمن, اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا. مسکرا کے فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت, حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میری تلوار اس دشمن کو چھوڑ دی گئی جن کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا. سلام کی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. وَأَجَّلْ شابہ, بھولنا نہیں ہے جل فرجا. ہاں ہاں, لو جی بس میں تقریب تمام کر گیا. بس ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. میں حر بنوں گا انشاءاللہ, میں حر بنوں گا. کوئی میرا ہو نہ ہو, میرا مولا تو ہوگا. لیکن مولانا گواہ اس بات کے, جنازے پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. جنازے پڑھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں, میت رشتہ ختم, تعلق ختم, اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, لٹاؤ میت, دفناؤ میت, رشتہ ختم. امام آئیں گے قبر پر, امام آئیں گے قبر پر, دور رجعت جسے کہتے ہیں. میں مولانا کی خدمت میں دستبرستہ گزارش کر رہا ہوں, مہربانی کر کے شفقت فرمائیں. ان کو میرے پاس ٹائم نہیں, رجعت بتائیں, رجعت کیا ہوگا. پلٹنا, اٹھنا, پھر واپس آنا. میں رجعت کی چھوٹی تصویر دکھا کے اجازت چاہ رہا ہوں. سرکار قبر پر آئیں گے, ٹھوکر مار کے کہیں گے کھڑا ہو جا, اللہ کا امر ہے, اللہ کا نمائندہ تجھے کہہ رہا ہے کھڑا ہو جا. بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے, بندہ دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے, مولا وہ میرے اپنے جو مجھے دفنانے آئے تھے وہ کہاں ہے. سرکار فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا, تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں. سب تعلق توڑ کے چلے گئے, سب میت کہے کہ دفنا کے, تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. آؤ اس کربلا سے درس لے, درس کربلا یہی ہے, کردار گفتار بدلے, اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں. کوشش کرو, کربلا میں جگہ جگہ سبیل حسین کا پانی ملتا ہے, شفا سمجھ کے پینے والی قوم. کوشش کرو جس پیٹ میں سبیل کا قطرہ جائے وہ حرام کا قطرہ نہ جائے. ایسے مزاج حسینی تھوڑا بدلے گا. کوشش کرو, میں تو کراچی میں جگہ جگہ دیکھ رہا ہوں علم عباس, بلکہ پورے پاکستان میں ماشاءاللہ دیکھتا ہے تو, بلکہ میں یورپ دیکھا ہے, بڑے بڑے ملکوں میں ماشاءاللہ ہر جگہ علم عباس نے اپنے آپ کو بلند کیا ہوا ہے. لیکن کیجئے جہاں علم ہو تو کیا بات ہے, علم دیکھ کے اپنائیت بھی, خوشبو بھی, کمال بھی, سارا کچھ. لیکن جو اہم بات ہے, علم دیکھ کے علم کا کرم وہی دے سکتا ہے جو علم دیکھ کے کوئی حرام نہ دیکھے. حسینیت ہے ان آنکھوں کو بچانا, جن ہاتھوں سے علم عباس کو مس کرنا, ان ہاتھوں کو حرام پہ نہ جانے دیں. حسینیت کا مزاج جو بدلنا ہے. لو جی سرکار فرماتے ہیں ہمارا فرزند قبر پہ آئے گا. آپ کو پتہ ہے آپ کی دعاؤں کی کتب میں بہت ساری دعائیں ہیں, جن میں مشہور دعا ہے دعائے عہد. ساری دعائیں بڑی خوبصورت ہے, یقیناً مولانا نے آپ کو بتائی ہوگی, بڑی اہم دعا ہے. دعائے کمیل بھی بہت اچھی ہے, دعائے لطفہ بھی بہت اچھی ہے, زیارت نائیہ, ساری دعائیں کمال ہے. مگر ساری دعاؤں میں کمال ترین دعا ہے دعائے عہد. تعلیم کی ہے چھٹے امام نے. سرکار فرماتے ہیں جو دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوا میرا بیٹا آئے گا. مفاتیح الجنان میں ہر گھر میں موجود ہے. نہیں, لاہور والوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے.
वो आप ले लेना कैलेंडर की सूरत में। मौलाना के खिताब के बाद हम इनको दे के जाएंगे, वो तोहफा है आपके लिए, उसकी कोई कीमत नहीं, हदिये की कोई कीमत नहीं होती, बस इतनी कीमत है पढ़ना जरूर। आप में से हर बंदा अरबिक नहीं जानता, मदरसे में जो बंदा जाए कुछ दिन पढ़े, कुछ साल पढ़े, फिर उसको अरबी की गदाने वगैरह वगैरह करते करते कराते फिर ये सारे अरबी के तर्जुमे को समझ सकता है। हमारे ऊपर, आपके ऊपर ये लाजिम है कि हम आपको बताएं, इसको तर्जुमे के साथ पढ़ो ताकि तुम्हें समझ आए इमाम तुमसे कहलवाना क्या चाहता है। पता तो चलेगा, तर्जुमे के बगैर तो नहीं पता चलता। वो दुआएं आपके लिए तोहफा ले लीजिएगा, मेरी ढेरों दुआएं हैं आप सबके लिए। खुदा बंदे आलम आपका शुमार इमाम के जाने सालों में है और इंशाअल्लाह खुदा बंदे आलम हम सबको वो ताकत अता फरमाए कि हम इमाम का सामना कर सकें और खुदा बंदे आलम हमें इमाम से वफा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा शुमार बेवफाओं में ना हो, खुदा ना खास्ता ये ना हो कि हम जैसे लोग कहें यब्ना सैयदी यरजई, अल्लाह करे हमारा शुमार ऐसा ना हो। हम सरदार को लब्बैक कहें, वेलकम कहें, अपने दिल में बिठाएं, आंखों पे बिठाएं। अल्लाह करे वो वक्त है जब सारे मवालिया ने हैदर करार सही माने मुस्कराएं, महदी आ जाए। ये मेरी दुआ थी, बस मैंने इतना पढ़ना था। उम्मीद है कुछ लोग गुजारिशात में आपके खिदमत में पेश कर पाया हूँगा। मारिफत के मोतियों को भुलाने की कोशिश न कीजिएगा। आज मेरी पूरी गुफ्तगू का मरकज़ महवर यही था, वफादारी का वो निज़ाम कायम करो जो मासूम देखना चाहते हैं। एक दूसरे को माफ़ कर दो, छोटी छोटी गलतियों पे छोड़ दो, बड़ों का एहतराम करो, जिस्म पाकीज़ा रखो, आंखें झूठी ना करो। झूठी चीज़ महबूब को नहीं दी जाती। हाय 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 हाय, मुश्किल बात थी, अल्लाह करे आप तक ये पहुँचे। झूठी चीज़ महबूब को नहीं दी जा सकती। शुक्र है उसका, उसने हमें अपने महबूब के महबूब का महबूब दिया। इसलिए तो किसी आशिक ने कलम उठाई और कमाल कर गया। वो कहते हैं अल्लाह की करीमी की हद तो जरा देखो, अल्लाह की करीमी की हद तो जरा देखो, वरना कौन देता है किसी को महबूब अपना। बस बस मेहरबानी, शुक्रगुजार। एक या दो जुमले उस मजलूम घर के। 4 मुहर्रम है, आ चुके हैं तेरे इमाम करबला में। 3 मुहर्रम जुम्मे का दिन, बनी असद के लोग सरकार के पास आए। सुन बैठे हो, सरकार ने 60,000 दिनार में जमीन खरीद के अली अकबर के नाम कर दी। सुन बैठे हो, बड़ा तवील और तफसील वाक़या है, मेरे पास वक्त नहीं, मैं तफसील बयान नहीं कर सकता। एक या दो जुमले कहने हैं बड़े दर्दनाक। अगर आंखों से आंसू निकल आए, ये ज़रूर कहना इमाम ज़माना तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है। और यकीन करो यार, कोई दुनिया से चला जाए, अफसोस करने किसके पास जाते हो? वारिस के पास। कोशिश किया करो, हर मजलिस में कहा करो इमाम ज़माना तेरे घर की बिखरी हुई मज़ारों का बड़ा अरमान है। कभी कभी कराची वालों में कहता हूँ, कोई बंदा किसी पे एहसान कर जाए तो नस्ल एहसान याद रखती हैं। अफसोस इस उम्मत पर, न मोहम्मद का कोई एहसान याद रखा, न अबू तालिब का कोई एहसान याद रखा। बनी असद में लोग जाते जाते सरकार से कहते हैं, आका एक छोटी सी अर्जी है, हमारी मस्तूरात को पता चला है मोहम्मद का लाल मदीना छोड़कर बड़ा। आका हमारी मस्तूरात ने अर्ज किया है, अगर आका अमर दे तो हम शहजादियों को मिल लें। सरकार फरमाते इजाजत है, शाम को भेज देना। शाम हुई और तूने छोटे छोटे बच्चे उंगलियों के साथ पकड़े हैं, करीब आए, इमाम मजलूम खैमे के बाहर है। सरकार हर मस्तूर को फरमाते हैं, अंदर चली जाओ, अंदर चली जाओ, ख़याम में अंदर मस्तूरात के पास चली जाओ। छोटे छोटे बच्चों को तेरा इमाम मजलूम बिठा लेता है, साथ सामने बिठा के तेरा इमाम मजलूम गरीबी की हालत में पूछता है, बच्चों में कौन हो? कितना गरीब हो गया था सैयदा का लाल। सरकार कहते हैं, बच्चों में कौन हो? ये कोई आम बात नहीं है, गुर्बत की इंतहा है। दोष रिसालत का सवार हो, नाना की आंखों की ठंडक हो, एक बार टूट जाता हो, माँ सारा सारा दिन रोती रहती हो, गुर्बत की इंतहा है। बच्चों से बैठ के पूछता है, बच्चों में कौन हूँ?
छोटे छोटे बच्चे चुप कर जाते हैं। सरकार फरमाते हैं बच्चों जिनका कलमा पढ़ते हो ना मैं उनका नवासा हूँ। बच्चों आज है जुम्मे का दिन, ठीक एक हफ्ता बाद ये जुम्मे का दिन होगा, 10 मुहर्रम होगा। बच्चों मैं इमाम होके हुक्म देता हूँ तुमने अपने पल्लुओं में रेत डालनी है, अपनी झोलियों में रेत भरनी है। बच्चों हम यहाँ मिलेंगे मगर ऐसे नहीं मिलेंगे, किसी का कोई टुकड़ा होगा, किसी का कोई सर होगा, किसी का बाजू होगा, किसी के धड़ का कोई जिस्म का कोई टुकड़ा होगा। बच्चों रेत लेके आना, खेलते खेलते हम पे फेंक देना, हमारा दफन हो जाएगा, तुम्हारी खेल मुकम्मल